عیسائیوں میں بھی ایک عقیدہ رہا ہے، آج نہیں ہے. ایک تو وہ ہے تثلیث کہ ایک اللہ، ایک بیٹا حضرت عیسیٰ اور ایک روح القدس. لیکن ان کے ہاں یہ عقیدہ بھی رہا ہے کہ اللہ ہی ہے حضرت مسیح جو ہے، یعنی گاڈ انکارنیٹ کا تصور بھی ان کے ہاں رہا ہے. کرسچنز میں بہت سے مختلف جو ہے مختلف اوقات میں مختلف ادوار میں ان کے عقائد بدلتے رہے. بہرحال مجھے اس وقت جو کچھ عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے اس امت پر، امت محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ امت اس نوع کے شرک سے تاحال محفوظ ہے. اگرچہ عوام الناس کے درجے میں یا شاعروں کی مبالغہ آرائی میں نعتیں کہتے ہوئے جب حدود سے تجاوز کر دیا جاتا ہے اس میں کچھ شائبہ پیدا ہو جاتا ہے، لیکن کسی بھی مستند فرقے، مستند مسلک کے مستند عقائد میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے جسے شرک فی الذات سے تعبیر کیا جا سکے. مثال کے طور پر آپ کو ایک شعر سنا رہا ہوں: وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. کیا ہے گاڈ انکارنیٹ، اوتار کا عقیدہ. وہ اوتار کا عقیدہ چاہے رام چندر جی کے لیے ہو، کرشن جی کے لیے ہو یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو، عقیدہ تو ایک ہی رہے گا. اور یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے. شعر کس کا ہے؟ مولانا احمد رضا خاں صاحب بریلوی. لیکن یہ بھی نوٹ کر لیجیے ساتھی کہ ان کے مسلک کے ایک بہت بڑے عالم جو لاہور میں ہوتے تھے، مولانا محمود احمد رضوی، مرحوم، ان کا انتقال ہو گیا ہے. روزنامہ پاکستان میں ایک دفعہ ایک فورم میں بعض لوگوں نے یہ مسئلہ چھیڑ دیا کہ مولانا احمد رضا خاں صاحب بریلوی، انہوں نے تو یہ شعر کہا ہے: وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. تو مولانا محمود احمد رضوی صاحب نے فرمایا کہ اس پر ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ ہمارے عقیدے میں شامل نہیں. انہوں نے اعلان برات کیا. تو اصل میں یہ وہی شاعرانہ مبالغہ آمیزی ہے. قرآن مجید میں سورہ شعراء میں یہ بات کہی گئی ہے کہ شعراء جو ہیں والشعراء یتبعهم الغاوون الم تر انہم فی کل واد یہیمون، وہ ہر وادی میں چکر لگاتے ہیں، خیالات میں دور سے دور نکل جائیں گے. مبالغہ آمیزی اگر نہ ہو تو پھر شعر کے اندر تاثیر. اسی طریقے سے ایک شعر ہے: مدینے کی مسجد میں ممبر کے اوپر بغیر عین کا ایک عرب ہم نے دیکھا. بغیر عین کا عرب کیا ہوا؟ عرب میں سے عین نکال دے کیا رہ گیا؟ رب. رب کون ہے؟ بغیر عین کا ایک عرب. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یا ایک اور لفظ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے کہ وہم پیدا کرنے کے لیے، ایہام جس کو کہتے ہیں. احمد بے میم، احمد بے میم، احمد میں سے میم نکال دیں گے کیا بچے گا؟ بتائیے. احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. تو اس طرح کی باتیں شاعری میں، عوام میں، واعظوں میں، نعت گو لوگوں میں، یہ ان کے ہاتھ میں اس طرح کی چیزیں آپ کو مل جائیں گی. لیکن یہ کہ خدا کے فضل و کرم سے یہ امت تاحال اس سے بحیثیت مجموعی محفوظ ہے. بڑے بریلوی مکتب فکر کے عالم دین صاحبزادہ، نام میرے ذہن سے ایک دم اتر گیا، فیض الحسن، اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے. آپ نے سنا ہوگا نا نام. انہوں نے ایک روز تقریر کی جو میں نے سنی، اور تقریر کہاں کی؟ ساہیوال میں. وہاں کا ایک بہت مشہور چوک ہے، مہاجرین، مسجد مہاجرین کہلاتی ہے، وہاں تقریر تھی، میں نے سنی. ان کے الفاظ یہ تھے کہ کیا آپ لوگ ہمیں جاہل سمجھتے ہیں؟ کیا ہمیں عربی نہیں آتی؟ کیا ہم نے قرآن نہیں پڑھا جس میں بار بار یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور بشر ہیں؟ حضور بشر ہیں، لیکن اصل میں ہم حضور کی بشریت کو نمایاں کرنے کو سوء ادب سمجھتے ہیں. بات سمجھیے آپ نے، اس قدر پیاری بات ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کے باپ کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمان. آپ عبد الرحمان کہہ کے پکارتے ہیں انہیں؟ ابا جان. ابھی آپ نے وہ آیات سنی، حضرت ابراہیم نے اپنے مشرک باپ کو یا ابت، یا ابت، بڑا پیارا ترجمہ کیا، ابا جان، ابا جان. کیا نام لیں گے؟ آپ کے باپ کا نام ہے، نام نہیں لیتے آپ. کیوں؟ ادب کی وجہ سے. اسی وجہ سے ہم در حقیقت حضور کی بشریت کو نمایاں کرنے کو سوء ادب سمجھتے ہیں، ورنہ کوئی ہم جاہل ہیں، ہمیں عربی نہیں آتی، ہم نے قرآن نہیں پڑھا، ہم جانتے ہیں کہ وہ بشر. بات سمجھ میں آئی؟ کتنی آسانی سے مسئلہ حل ہوتا ہے بشرطے کہ نیت حل کرنے کی ہو. آخر آمنہ کے بیٹے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں. بچپن آپ پر گزرا ہے، لڑکپن آپ پر گزرا ہے، نوجوانی آپ پر آئی ہے، جوانی آپ پر آئی ہے، شادی آپ نے کی ہے، اولاد آپ کی ہے. کون بے وقوف احمق ہوگا کہ جو آپ کی بشریت کا انکار کرے گا؟ لیکن یہ کہ جس طریقے سے اس کو بیان کیا جاتا ہے وہ ایک مسئلہ بن گیا اختلافی.
وہ رد و قضا اور کھینچتان. اور اس میں بھی سمجھ لیجئے مثلکم پر جو ایمفیسس بعض حضرات دے دیتے ہیں اپنے توحیدی جو ان کے اندر ایک مزاج ہے، اللہ تعالیٰ ان کے مزاج کو اور پختہ کرے، لیکن اس میں بھی مبالغہ کیا جاتا ہے. ایک حدیث مجھ سے سنیے جس میں حضور نے مثل کا انکار کیا. مثلکم کا مطلب اگر کسی نے یہ سمجھا کہ بالکل ہم جیسے ہیں تو بہت بڑی مغالطے میں. حضور صوم وصال سے منع فرماتے تھے، خود رکھتے تھے. صوم وصال کیا ہے؟ آج روزہ رکھا، شام کو افطار نہیں کیا، وہی روزہ رات بھر چل رہا ہے، اگلے دن بھی چل رہا ہے، شام تک کو جا کے پھر کھولا تو 2 دن کا صوم وصال ہو گیا. اگلے دن بھی نہیں کھولا، چلا تو 72 گھنٹے کا صوم وصال ہو گیا. یہ کیا ہے؟ صوم وصال. خود رکھتے تھے اور صحابہ کو روکا. صحابہ میں سے کسی نے ہمت کر لی، حضور آپ خود رکھتے ہمیں روکتے. فرماتے ہیں ایکم مثلی، تم میں سے کون مجھ جیسا ہے؟ ابھی تو عند ربی، میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں. ہوا یطعمنی ویسقین، وہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے. بتائیے کون ہے جو اس کا دعویٰ کرے گا؟ حضور کے خصائص ہے. حضور خود فرماتے ہیں تم صرف سامنے سے دیکھتے ہو، میں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. کہاں ہوا وہ مثلیت؟ اگر آپ نے بالکل اپنے جیسا سمجھ لیا تو بڑے مغالطے میں ہیں. نبی کا مقام ہے، نبی کا رتبہ ہے، نبی کے خصائص ہیں. آپ سو گئے تو آپ کی نیند، آپ کی وضو ٹوٹ گئی اور نبی سو گیا تو کہاں گئی مثلیت؟ مثل اس معنی میں کہ بشر ہیں، نسل آدم سے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اس معنی میں مثل ٹھیک ہے، قل انما انا بشر مثلکم. لیکن ہر اعتبار سے تو نہیں. سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ وہی آ رہی ہے. معراج پہ تشریف لے گئے ہیں، اس دنیا میں بیٹھے ہوئے بھی جنت کا مشاہدہ فرما لیتے ہیں، کرا دیا جاتا ہے. دوزخ کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے، فرشتے کو دیکھ رہے ہیں. یہ چیزیں ہیں. اور پھر خصائص جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ پیچھے سے بھی دیکھتے ہیں. آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ اگر سو جائیں تو آپ کا وضو نہیں ختم ہوگا. یہ ساری چیزیں جو ہے ان سب کو بیلنس کیجئے تو معلوم ہوگا کہ آپ بشر بھی ہیں 100% درست. لیکن آپ کی وہ نورانیت، آپ سراج منیر، ہدایت کا روشن چراغ، آپ کی جو روح انور ہے وہ آپ کے اس جسدی وجود پر اس طریقے سے حاوی ہے کہ گویا کہ اس نے اس کی ظلمانیت کو ختم کر کے رکھ دیا. اس معنی میں کوئی کہے نور مجسم تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. یہ ہے ان چیزوں کو جمع کرنے کی شکل، خام خواہ کی کھینچتان کے سوا کچھ نہیں. بہرحال یہ پہلا حصہ ختم ہوا. ان میں سے نمبر 1 ایران ہے. اگر ہم چلتے ہیں عرب سے مشرق کی طرف تو ایران ایک اعتبار سے یہ بازی لے گیا ہے پورے عالم اسلام پر. ان کے مذہبی عقائد، ان کی فقہ سے ہمیں جو اختلاف ہے وہ ہے اپنی جگہ پر ہے. آپ کو معلوم ہے میرے بارے میں کسی کو اشتباہ نہیں ہو سکتا. اس اعتبار سے میری جس درجے دشمنی رکھی گئی ہے، جس طرح میرے سر کا جو ہے مطالبہ ہوتا تھا. 2 ہی آدمی تھے پاکستان میں کہ جن کے سر مانگے گئے، ایک کراچی کے وہ شاہ بلیغ الدین صاحب اور ایک میں. تو اس حوالے سے وہ اپنی جگہ پر اختلاف ہے، لیکن اس حقیقت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہا جا سکتا. پورے عالم اسلام میں یہ واحد مسلمان ملک ہے جس نے بہرحال اپنی شریعت، اپنے عقائد کے مطابق ایک مذہبی انقلاب برپا کیا ہے. اور پورے عالم اسلام میں مذہبی سطح پر، حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلسٹ صرف ایک ملک ہے، یا دوسرا جو ہے تھوڑا سا وہ ہے سوڈان. لیکن اس کی اہمیت اس لیے نہیں کہ وہ کسی عوامی انقلاب سے نہیں بنا، بلکہ وہ تو ایک فوجی انقلاب سے شکل بنی ہے جو بھی بنی ہے. اللہ کرے اس میں استقامت ہو، اس سے یقینی کوئی نتیجہ برآمد ہو جائے. خبریں بھی اچھی آ رہی ہیں، لیکن میں تو دنیا کا جو پرسپیکٹو ہے اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ اس پہلو سے ایران ان کا ٹارگٹ ہے، ٹارگٹ نمبر 1 ایک خاص اعتبار سے. ٹارگٹ نمبر 1 ایک دوسرے اعتبار سے ہم ہیں، وہ میں بعد میں عرض کروں گا. چونکہ حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلزم ہے اور وہ آیا ہے ایک عوامی انقلاب کے نتیجے میں. پھر ان کے پاس تیل کی دولت ہے، اس کے خلاف اکنامک سینکشنز بھی ہو جائیں تو اگر لیبیا کھڑا ہو سکتا ہے تو بہرحال وہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے. اور نقشہ وہ دنیا کو دکھا چکا ہے کہ لڑا دے ممولے کو شہباز، یہ نقشہ بھی اس نے دکھا دیا. یہ ہے ایران کا معاملہ. نمبر 2 پاکستان. پاکستان 400 برس کی تجدیدی مساعی کا امین ہے، امانت دار ہے. پورے ہندوستان میں مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ، سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ، ان کا جہاد. پھر اس 20ویں صدی عیسوی میں یا 14ویں صدی ہجری میں علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ، شیخ الہند جیسا مجاہد حریت،
پورے عالم اسلام میں ان کا پیرلل کوئی موجود نہیں. یہ 400 سال کی تاریخ ہے. اس کی امانت اور اس کے نتیجے میں یہاں کے مڈل کلاس میں فنڈامنٹلزم کا ایک نیوکلیس ہے. اگرچہ حکومت کی سطح پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی آج تک، بلکہ اب تو پسپائی ہو رہی ہے، اب پیچھے ہٹ رہے ہیں. وہ ہمارے ان سیاسی جو بھی زعماء ہیں، جو جماعتیں ہیں، ان کی غلطی اور الیکشن ہی کو واحد میدان بنا کر اس کے اندر اپنا سارا وقت و توانائی اور قوتیں ضائع کر دینا، یہ ہے در حقیقت جس کا کہ یہ صدا مل رہی ہے کہ اس اعتبار سے تو پسپائی کی طرف ہے معاملہ، کسی پیش رفت کی طرف نہیں ہے. لیکن باہر والے تو دیکھتے ہیں نا کہ اندر کیا کچھ مواد موجود ہے. اگر مڈل کلاس میں وہ فنڈامنٹلزم کا بارود موجود ہے تو کسی بھی وقت اس کے اندر جو ہے وہ کوئی دھماکہ ہو سکتا ہے. دوسری بات جو ان کے لیے ایک اعتبار سے ٹارگٹ نمبر 1 ہمیں بنا رہی ہے وہ ہمارا ایٹمک نو ہاؤ ہے. پورے عالم اسلام میں اور کسی کے پاس نہیں. اسلامی بم اگر بنے گا تو یہی بنے گا. یہ ہے مختلف اسباب جس کے بنا پر ایران اور پاکستان کو آپ بریکٹ کر لیجئے، یہ اس نیو ورلڈ آرڈر یا آج کی میری گفتگو کے حوالے سے یہودی اور عیسائی گٹھ جوڑ کا جو ٹارگٹ نمبر 1 ہے، ایک اعتبار سے ایران ہے، ایک اعتبار سے پاکستان. افغانستان یعنی موجودہ افغانستان کا. ابن ماجہ کی روایت ہے عن عبداللہ ابن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج ناس من المشرق یؤتون للمہدی علی سلطانہ یعنی سلطانہ. دونوں طرف حضرت عبداللہ ابن حارث فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے ارشاد فرمایا مشرق کی طرف سے وہ فوجیں نکلیں گی، لوگ آئیں گے جو عرب میں مہدی کی حکومت قائم کی. یہ مہدی کون ہوں گے اس کا ذکر میں ذرا بعد میں کروں گا، لیکن نوٹ کر کہ مہدی سے پہلے لازماً کسی مشرقی علاقے کے اندر وہ نظام قائم ہو چکے گا، تب وہاں سے فوجیں آئیں گی. یہ مشرق کون سا ہے؟ عرب کے مشرق میں آپ چلیے ایران بھی آ جائے گا، افغانستان بھی ہے، اور اگر اس سے اور توسیع یہ ہے عرب کا. اس سے فوجیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ اس میں سے کسی جگہ پر نظام خلافت پہلے قائم ہو جائے گا تاکہ وہاں سے فوجیں جائیں گی جو جزیرہ نما عرب میں حضرت مہدی کی. اب دوسری یہ سنن ابن ماجہ کی ہے، میں نے آپ کو دوسری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من خراسان رایات سود لا يردها شیء حتى تنصب بإیلیا. خراسان کے علاقے سے سیاہ جھنڈے لے کر فوجیں، ان کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے، ان کو پیچھے پھیر نہیں سکیں گے کوئی بھی، یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر. ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم، یہ یروشلم تھا جب حضرت سلیمان کی، اور یہاں پر معبد سلیمانی ہیکل، پھر یہ یروشلم گرا ہے. یہاں تک کہ سن 70 عیسوی جب ٹائٹس رومی جنرل کو گرایا، ختم کیا، سیکنڈ ٹیمپل گرا دیا، اور یہاں سے یہودیوں کو کہا نکل جاؤ یہاں سے، کوئی یہودی باقی نہیں، بالکل تہو بالا برباد کر دیا. اس کے 150 سال بعد ہیڈریان، رومن ایمپرر ہیڈریان، اس نے پھر دوبارہ اب 150 سال تک بالکل بنجر اور بالکل غیر آباد. اب ہیڈریان نے جب آباد کیا تو اس کا نام ایلیا، اب یروشلم نام. تو حضور کے زمانے میں پھر اس کا نام اور اب اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ یروشلم مسلمانوں کے قبضے سے ایک دفعہ پہلے نکلا تھا. 199 عیسوی میں مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا. کروسیڈرز، عیسائیوں نے آ کر اس کو قبضے میں لاکھوں مسلمانوں کو مارا کر اس کو 1187 عیسوی واپس لیا ہے. کس نے؟ صلاح الدین کرد. عرب کھوکھلے ہو چکے تھے، عربوں نے کھویا، واپس نہیں لے سکے، بہت حکومت کر چکے 400-500 برس، اور ان کے عیش اور ان کے آرام اب ان میں جان نہیں. واپس لینے والا گرم کرد صلاح الدین ایوبی. گویا کہ اب آپ سمجھئے کہ 88 برس تک عیسائیوں کا قبضہ رہا. اب 1967 میں یہودیوں نے قبضہ کیا ہے، اور اب 38 وہ دور آئے گا کہ اب پھر لیں گے. لینے والے عرب بھی نہیں ہوں گے. خراسان کے علاقے سے، یہ خراسان کیا تھا؟ ایلیا تو میں نے آپ کو بتایا یروشلم کا نام ہے. خراسان اس زمانے میں ایک بہت بڑے ملک کو، کچھ حصہ پاکستان کا بھی اس میں شامل، کچھ حصہ ایران کا بھی ہے. ایران کے اس حصے کو اب بھی خراسان ایک صوبہ ہے ایران کا. پاکستان میں خاص طور پر یہ جو علاقہ مالا کنڈ ایجنسی کہلاتی ہے، اوپر جتنا علاقہ، اور یہ جو واخان کی ایک پٹی آتی ہے اوپر، واخان افغانستان کی ایک پٹی سی چلی آتی جو جا کر چائنا کی سرحد سے مل جائے، یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جو مالا کنڈ کا وہ درہ ہے اور پہاڑ ہے، یہ بھی خراسان کا ہے. باقی تقریباً 2/3 آف افغانستان، ساؤدرن حصہ نہیں ہے خراسان کا حصہ، یہ سیستان کا، یہ خراسان نہیں. لیکن یہ کہ اوپر کا 2/3 آف افغانستان، اور اس کے ساتھ یہ جو عرب، جو اب یہ ترک ممالک آزاد ہوئے ہیں سوویت یونین کی ڈسولوشن کے ساتھ، یہ سارا علاقہ کہلاتا ہے خراسان بزرگ، دی گریٹ خراسان. ایک مرتبہ ایک یہاں کا جو
काउंसिलेट ईरान का, वो आए थे मेरे पास, उनके एक अहम आदमी। उनसे मैंने पूछा खुरासान, तो पहले तो उनका खुरासान हमारा एक्चुअली, मुझे खुरासान, ओ खुरासान बुजुर्ग, वो जो आप द ग्रेटर खुरासान की बात कर रहे हैं वो ये। फिर मैंने और दरियों से भी तहकीक की, पहले ख्याल था कि पूरा अफगानिस्तान उसमें, लेकिन अब मालूम हुआ कि नहीं, ये जो जनूबी हिस्सा है ये सीस्तान का, कुछ बलोचिस्तान का हिस्सा उसमें शामिल था और कुछ ये जनूबी हिस्सा अफगान। यहां से फौजें जाएंगी और ये फौजें जाकर खुरासान से चलकर एलिया पहुंचेंगी, यरूशलेम पहुंचेंगी और अपने झंडे गाड़। इसका जो नतीजा निकलता है वो आप सब, इसमें भी अब मैं उस सीयर तर्जुमानुल कुरान इकबाल का एक शेर आपको, एक तो उन्होंने जो उर्दू में कहा था, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन मेरा वतन, ठंडी हवा हुजूर, मुझे हिंदुस्तान की तरफ से ठंडी सल्लल्लाहु। इसका जो है हवाला मुझे नहीं मिल सका है, अब तो मानते हैं कि हाँ है, हदीस पढ़ी है हमने, लेकिन बता दी। और जाहिर बात है कि हदीस का जखीरा इतना वसी है कि उसकी तलाश करना आसान था, और इकबाल को काफी था, उसको बगैर किसी बुनियाद के नहीं कह सकता। मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन। लेकिन इससे भी ज्यादा जो बात है वो अल्लामा इकबाल का एक शेर है, जिसके पहले मिसरे में तो हजरत मेहदी का जिक्र है, वो मैं बाद में उसका जिक्र। खिजर वक्त अज खलवते दश्ते हिजाज आयत बरूं, खिजर वक्त, वक्त का खिजर, मेरे नजदीक वक्त का मुजद्दिद हजरत मेहदी, वो खलवते हिजाज से बाहर आएंगे। खिजर वक्त अज खलवते दश्ते हिजाज आयत बरूं, कारवां जी वादिये दूरो दराज आयत, कारवां इस वादी दूरो दराज से चलेगा। ये वादी दूरो दराज कौन सी है? वादी सिंध। वादी सिंध का तस्वुर पता नहीं आपको क्या है, आपको मालूम होना चाहिए कि वादी सिंध, ये सारे ट्रिब्यूट्स जो आ रहे हैं, जो वादी इस दरिया सिंध में मिल, जैसे एक दरख्त होता है और उसकी शाखें हैं, वो तो दरख्त के तने से निकली हैं। एक ये कि ट्रिब्यूटरीज होती है, छोटे छोटे दरिया होते हैं, वो मिलते हैं तो एक बड़ा दरिया बनता है। ये ट्रिब्यूटरीज मशरिक से भी आ रही है सिंध में, और मगरिब से भी आ रही है। अफगानिस्तान का मशरकी हिस्सा इसी वादी सिंध के अंदर, और ये मौजूदा पाकिस्तान, बल्कि उसमें से कुछ हिस्सा जो हम छोड़ चुके हैं, हमसे निकल गया दरिया सतलुज तक, ये उस वादी सिंध। कहाँ आ रहा है सतलुज? और ब्यास तो सतलुज में पहले ही आ गया, रावी आ गया, चिनाब आ गया, झेलम आ गया, सब सिंध में पहुंच, बिटनकोट में सब पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया। ऊपर से ये दरिया सवात आ रहा है, ये दरिया दीर आ रहा है, ये दरिया फला आ रहा है, ये दरिया फला आ रहा है, सब दरिया काबुल में होकर कहाँ पहुंचे? ऊपर से दरिया हुंजा आ रहा है, दरिया गिलगत आ रहा है, कहाँ आकर गिरे? सिंध में। फिर ये जो दरिया आ रहे हैं, जो हमारे जो है दरिया गोमल से चला आ रहा है, टोची चला आ रहा है, कहाँ जाते? ये पूरी वादी, ये अफगानिस्तान का मशरकी हिस्सा जो पुख्तून है 100%, वो दर हकीकत वादी सिंध, ये दो तरफ से वादी है। कारवां जी से मुराद अज़ी, कारवां अज़ी वादी दूरो दराज आयत, फौजें यहां से जाएंगी हजरत मेहदी की हुकूमत कायम कर। खिजर वक्त अज खलवते दश्ते हिजाज आयत बरूं, कारवां ज़ी वादी दूरो दराज आयत। ये है उस, हालांकि यही शख्स है जो खुतबात के नफी भी करता है कि ये मेहदी और ये सब तस्वुरात जो है ये कोई सही नहीं है, ये पुरानी कोई रिवायात चली आ रही थी, हर मजहब में इस तरह की बात कही। अक्ल, जब अक्ल से बात करता था उसमें ठोकरें खाता था, जब दिल से उसके ये सैलाब के माने चश्मा उभरता था दिल से उसकी शायरी, उसमें होते थे। इस पर जो अशफाक साहब होते थे, अशफाक अहमद ड्रामा निगार, तलकीन शाह, उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही थी, अगर उनका मजाक उड़ाया था रोज वक्त में, बात बड़ी। इकबाल एक दिन का इकबाल था, एक रात का। दिन का इकबाल फलसफी था, वो अपनी अकल से गौर, उसका हासिल तो है वो लेक्चर खुतबात, उनमें बहुत सी बातों पर उलमा को। एक रात का इकबाल था, उसे इल्हाम हो, सैलाब आता था शायरी, और वो इकबाल जो है असल है। और इसको कहा इकबाल ने खुद, डॉक्टर यूइंग होते थे जो प्रिंसिपल थे एफसी कॉलेज, उनके नाम से यूइंग हॉल अब भी मौजूद, नीला गुंबद चौक में एक हॉस्टल बनाया था उन्होंने, यूइंग हॉल। एक दावत में सब जमा थे, डॉक्टर यूइंग भी, अल्लामा भी। यूइंग ने बड़ा तीखा वार किया, डॉक्टर इकबाल, हमने सुना है कि आप जैसा आदमी वर्बल रेवलेशन का कायल है। को पहले मसला समझ लीजिए, वरना वाकया समझिए। एक है वर्बल, वही बिल लफ्ज, कुरान के बारे में हमारा अकीदा, ये अल्फाज अल्लाह के। एक होता है वही, लेकिन उस वही में लफ्ज जो है वही का नहीं, बल्कि वो इंस्पिरेशन कहलाती है। कोई बात आपके ध्यान में डाल दी गई, आपने अपने अल्फाज में उसको, तो ये समझते हैं कि वही जो है ये हमेशा वही बिल लफ्ज वर्बल नहीं होती। ये ईसाइयों का अकीदा, और वो अकीदा क्यों बनाया है? अब एक बात से बात निकल, इंजीलें 100 से ज्यादा थी, अब भी कम से कम 4 को कैनोनिकल कहते हैं, तो इन चारों में इख्तिलाफ है, तो कौन सी इंजील है? मैं जब पढ़ता था मेडिकल कॉलेज में, तो मैंने मंटगोमरी में एक बहुत बड़ा इनकम, तो वहां पादरी साहब से मिस्टर व्हाइट जाके मैंने कहा कि विच वन ऑफ दी बाइबल? जवाब आप सुनिए, जहानत का शाहकार है, नन ऑफ देम इज बाइबल, बाइबल इज इन देम, इनमें से कोई बाइबल नहीं है, बाइबल इनके अंदर है। यानी जो मफहूम ईसा को वो खुदा समझते हैं और इनको एपोस्टल्स कहते हैं, ये नबी थे हजरत ईसा के, रसूल,
یا متی ہوں یا جان ہوں جو بھی ہے اپوسٹل. تو جو حضرت عیسیٰ نے ان سے کہا وہی کی، انہوں نے اپنے الفاظ میں اس کو ادا کیا ہے، لہذا علیحدہ علیحدہ ہو جائے گا معاملہ. جیسا کہ احادیث کے اندر اقبال سے کہا کہ اقبال، ڈاکٹر اقبال، میں نے سنا کہ آپ بھی وربل ریولیشن کے قائل ہیں. بالکل، اور مجھے تو ذاتی تجربہ ہے، مجھ پر جو شعر اترتا ہے وہ الفاظ میں ڈھلا ہوا ہوتا ہے، میں تبدیلی کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا. چپ ہو گیا یوں ہی، اب آگے کیا بولے گا یوں. تو بہرحال اقبال کا یہ شعر جو ہے رات کے اقبال کا شعر، اس اقبال کا جس کو الہام ہو. خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید، کارواں زی وادی دور و دراز. اب میں نے اب تک تو یہ جس کیا ہے قرآن اور ایک ترجمان القرآن کیسے. اب آئیے عالمی حالات کیا. عالمی حالات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک عالمی ریاست تقدیر مبرم ہے. زمانہ تیزی کے ساتھ ادھر جا رہا ہے، جبکہ پوری دنیا کی ایک ریاست، بلکہ بہت پہلے سے اس کا تقاضا پیدا ہو چکا. دنیا اتنی چھوٹی ہو گئی ہے، آج آپ اسے کہتے ہیں گلوبل ولیج. یہ تو گاؤں کے مانند ہے، اب کوئی فاصلہ نہیں رہا. امریکہ میں تاج پوشی ہو رہی ہے بش صاحب کی، اور کا منظر ہم بیٹھے دیکھ رہے ہیں، سارا کا 12,000 میل دور بیٹھے ہوئے. دنیا کیا ہے؟ یہ تو ایک گاؤں ہے، ایک شہر ہے. اور ایک عالمی ریاست اگر قائم نہیں ہوتی تو دنیا میں کبھی امن قائم نہیں ہو سکتا. لہذا دنیا میں امن کے لیے ایک عالمی ریاست ضرور، اور اسی کے پہلے قدم کے طور پر وہ لیگ آف نیشنز جو ہے قائم کی تھی. کوئی تو ادارہ ایسا ہونا جہاں دنیا کے سارے ممالک کے نمائندے بیٹھیں، سوچیں. اور اگرچہ وہ جو بے ایمانیاں دلوں میں تھی، جو بدنیتیں دلوں میں تھی، انہوں نے ناکام کر دیا اسے. لہذا وہ مر گئی، ختم ہو گئی. ہاں، جنم دے گئی اسرائیل، اس کے وطن سے اسرائیل نے جنم لیا. اسرائیل نے نہیں، بالفور ڈکلریشن کہ یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے. اچھا، جب وہ ختم ہو گئی تو تقاضا موجود تھا، کوئی ادارہ ایسا ہونا چاہیے بھائی بیٹھے سب وہاں فیصلہ، ورنہ تو دو برتن کھڑک جائیں گے تو اس کے بعد وہ عالمی جو ہے ایک کنفرنٹیشن ہو. تب یہ پھر دوبارہ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن بنی، اور اب وہ بھی دم توڑ رہی ہے بیچاری، کئی روز دم توڑ رہی ہے. اس لیے کہ عراق وار کے ضمن میں ایک پیسہ بھر بھی وقت نہیں دی بش نے یو این او کی حمایت یا مخالفت. کیا رہ گیا اس کا؟ بس ایک کلب ہے، آؤ بیٹھے گفتگو کرو. جتنے ریزولوشن یو این او نے پاس کیے جنرل اسمبلی نے اسرائیل کے خلاف، سب کو ویٹو کیا ہے امریکہ نے. تو فائدہ کیا ہوا؟ جنرل اسمبلی کا فیصلہ کشمیر کے بارے میں موجود ہے 55 سال سے، اس پر عمل درآمد نہیں. تو وہ در حقیقت جب عدل انسان کے اندر اللہ پر ایمان اور آخرت کے محاسبے کا احساس نہ، تو کوئی بھی آپ ادارہ بنا لیں پھر ہو جائے گا. ایک زمانے میں، وہ بھی میرے زمانے طالب علمی کا ہے، جمعیت طلبہ والے جو ہے کراچی سے نکالا کرتے تھے اسٹوڈنٹس وائس، ایک انگریزی ہفت روزہ، اس میں لکھا تھا یو این او کا مطلب ہے یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن نہیں، انٹائڈ نیشنز آرگنائزیشن. جو بندھی ہوئی نہیں ہے آپس میں، یہ نیشنز جو ہیں ان کا کوئی آپس میں تعلق نہیں ہے، ان کی آرگنائزیشن انٹائڈ یونائٹڈ کی. اور آج اس کا مدرسہ ہے، لیکن تقدیر مبرم ہے. دی مارچ آف ہسٹری کین ناٹ بی اسٹاپڈ. چاہے نیو ورلڈ آرڈر آئے، چاہے جسٹ ورلڈ آرڈر آئے، آئے گا ورلڈ آرڈر، جس میں کوئی شک نہیں. گلوبلائزیشن ہو رہی ہے، ٹرپس کا معاہدہ ہو رہا ہے. یہ سارا جو ہے کدھر ہم سفر کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ ٹورڈز اے ورلڈ اسٹیٹ. اس عالمی ریاست کے قائم ہونے میں کمپیٹیٹرز کون اپنا نظام قائم کرنا چاہتے؟ اس کے لیے اقبال کے دو شعر. دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، مارکہ روح و بدن روحانیت اور میٹیریلزم. دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. تہذیب کے درندے یہ ہے مغربی قوموں کے لیے بہترین تہذیب کے کہتے ہیں سیویلائزیشن، اور جو درندگی وہ کرتے ہیں، کوئی بھیڑی ہے وہ درندگی. دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ. دس گرینڈ کنفرنٹیشن از ویری سون ٹو کم، ویری. ایک طرف اللہ ہے اور مرد، دوسری طرف ابلیس ہے، اور اس کا سب سے بڑا ایجنٹ یہودی ہے، اور یہودیوں کے سپورٹرز عیسائی. یہ ہے دو طرفہ، یہ دو فریق ہیں. اور وہ میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں نظم. ابلیس نے کہا تھا مجھے نہ جمہوریت کا کوئی خطرہ ہے، نہ کوئی فاشزم سے خطرہ ہے، نہ کوئی اشتراکیت سے خطرہ ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب خال خالص قوم میں اب تک نظر آتے کرتے ہیں اشکے سحرگاہ. وہی خطرہ ہے جس کا ذکر کیا جب یو ایس ایس آر ختم ہو گئی، جس کے لیے نیٹو بنایا گیا تھا، جس کے لیے سیٹو بنایا گیا تھا، جس کے لیے سینٹو بنایا گیا تھا ٹو کنٹین یو ایس ایس آر. اب جب یو ایس ایس آر ختم ہو گیا وہ تو سربہ سجود ہو گیا مغرب کے سامنے، ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگنے کی پوزیشن میں. اس وقت اثر نو نیٹو کو آرگنائز کر رہے ہیں، ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. کسی نے پوچھا چیف آف دی نیٹو سے کہ یہ اب آپ کو کس بات کا؟ ہمیں مسلم فنڈامنٹلزم سے خطرہ ہے. وہ جو ابلیس نے کہا وہی اس نے. ہمیں اندیشہ ہے مسلم فنڈامنٹلزم، لہذا ہمیں چوکس لینا ہے اور مضبوط کرنا ہے اور تکڑے ہونا ہے. یہ ہے در حقیقت ہے اگر کوئی خطر جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارے. اب دیکھیے
ایک طرف میں نے بتایا ایک یہودی ہیں اور ان کے خواب ہیں. خواب کیا ہیں؟ گریٹر اسرائیل قائم، جس میں تقریباً پورا